میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نگران جلسہ قائد محترم نقیب ملت بیرسٹر رسول الدین اویسی صاحب معزز رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے صدارتی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کی شریک معتمد رکن اسمبلی عالی جناب احمد پاشا حاضری صاحب، اراکین اسمبلی ممتاز احمد خان صاحب، محمد معظم خان صاحب، جعفر حسین میراج صاحب، اتر پردیش سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش کے صدر جناب شوکت صاحب، معزز صدر معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین، عزیزان ملت، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری صدا ماں بہنوں، عزیز دوستوں اور بزرگوں، چند دن میں ماہ رمضان کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ مبارک مہینہ جو انشاءاللہ آپ کو ہم کو ملنے والا ہے، یہ بہت ہی متبرک اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اور ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈھال کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن وار کرتا ہے تو ڈھال اس شخص کو بچاتی ہے، اور ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے۔ اگر ہم اپنے نفس پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا، ماہ رمضان ہم کو عطا کرنے جا رہا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں پابندی کے ساتھ پورے روزے رکھیں، اور پھر اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی جزا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی جزا اللہ جنت دیتا ہے، اور جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کو مل جاتا ہے۔ جس کو اللہ مل گیا اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے اور آج کی طرح روزے نہیں رکھے جاتے تھے، بلکہ اس زمانے میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی سو جاتا اور سو کے جب اٹھتا تو اس کے بعد وہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا، یعنی اگر کوئی سو گیا اور اس کے بعد بیدار ہوا تو اس پر شریعت نافذ ہو جاتی۔ حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، بازار میں جا کر گھر کو آتے ہیں
دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد تھک کر سو جاتے ہیں، جب کھانا پک جاتا ہے آپ کو اٹھایا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ کھانا کھائیے، تو حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، شریعت مجھ پر نافذ ہو چکی ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ صبح اٹھ کر بازار کو جا کر محنت مشقت کرتے ہیں، اور جب رات میں کھانا نہیں کھایا، بھوک اور پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آنکھوں میں آنسو کو دیکھا اور اللہ نے قرآن کی آیات کو نازل کیا، اور ہم کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ ہم سحری تک کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم سحری تک کھانا کھا سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رات میں غلطی ہو گئی، مجھ سے عمل زوجیت ہو گیا۔ فاروق اعظم بھی کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل مجھ سے بھی ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے سورہ بقرہ کی آیات نازل کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ رات میں آپ عمل زوجیت کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ سہولتیں دی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، جب ماہ رمضان شروع ہوگا تو حدیث شریف سے ہم کو کیا ملتا ہے، کیا تعلیم دی جاتی ہے کہ جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو دن میں روزوں کے ساتھ ہم کو رات میں شب بیداری کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و گزاری کرنا ہے اور کثرت سے سخاوت کرنا ہے۔ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں رات میں کم سوتے تھے اور رات بھر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے اور روتے تھے اور پھر دن میں سخاوت کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء کرام کی زبانوں سے سنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں 60 قرآن کریم کی تلاوت تکمیل کرتے تھے۔ دن میں قرآن کو ختم کرتے تھے، رات میں قرآن کو ختم کرتے تھے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج بھی دنیا میں ایسے اللہ والے ہیں، جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتے، بات کرنا یا بالکل کم کر دیتے یا بالکل ختم کر دیتے، اور اپنے آپ کو صرف مسجد سے وابستہ کر لیتے، مصلی سے وابستہ کر لیتے، اس لیے کہ اللہ والے جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ایک فرض کو ادا کرنا 70 فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور جب فرض کی تکمیل ہو گئی تو نوافل کی فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں نوافل کی عبادت کرنا فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حکایت صوفیہ کتاب میں ایک واقعہ لکھا گیا کہ ایک یہودی کا انتقال ہو گیا اور اس کے پڑوسیوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ یہودی جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ تجھے یہ نعمت کیسے میسر ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ بازار میں میرا بیٹا کھانا کھا رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو روکا، اس کو غصہ کیا اور اس کو سمجھایا کہ دیکھ یہ ماہ رمضان ہے، مسلمان روزے کی حالت میں ہے اور تو سرے بازار کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کو میری ادا بہت پسند آئی اور
اور میں دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا خاتمہ ہوا، مرنے سے پہلے مجھے یہ ہدایت ملی اور اللہ نے مجھے کفر سے نجات دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک جو آنے والا ہے، جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، تنبۃ الغافلین ایک مشہور کتاب ہے۔ امام ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں جا رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بے چینی کے ساتھ مسجد کے سامنے ٹہل رہا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملعون، تو شیعہ کی شیطان ہے، تو یہاں کیوں ٹہل رہا ہے؟ تو کہتا ہے جنید، تم نے ہم کو پہچان لیا، میں مسجد کے اندر جانا چاہتا ہوں اور میں جا نہیں پا رہا ہوں اس لیے کہ ایک مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کے نماز میں خلل ڈالنا چاہتا ہوں، اس کے خیالات میں وسوسے پیدا کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے باوجود جو شخص سو رہا ہے وہ روزے دار ہے اور اس کی سانس مجھے مسجد میں اندر جانے سے روک رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ روزے دار کا مقام ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ جب ایک روزے دار کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم کی آگ اس روزے دار سے بھاگے گی۔ داروغار جہنم آگ سے پوچھے گا کہ تو اس شخص کو کیوں نہیں جلا دیتی؟ تو آگ کہے گی کہ اس کے منہ سے روزے کی وہ آ رہی ہے، روزے دار تھا۔ داروغار جہنم اس شخص سے پوچھے گا کیا تو حالت روزہ میں مرا؟ تو شخص کہے گا کہ ہاں، میری موت حالت روزہ میں ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ایک روزے دار حالت روزہ میں انتقال کر جاتا ہے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوتی۔ اگر آج ہمارے معاشرے میں کوئی شخص، کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو میرے عزیز دوستو، میں اپنے اس بھائی سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی، خدا نہ خواستہ اگر تمہاری موت نشے کی حالت میں ہو جائے گی تو بتاؤ تم آخرت میں کیا جواب دو گے؟ بتاؤ تم آخرت میں کیا جواب دو گے؟ آج رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، میں ہمارے بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جن کو یہ بری عادت لگ چکی ہے، توبہ کرو، استغفر اللہ کہو، اللہ سے توبہ کرو، بھیک مانگو کہ اللہ تم کو ہدایت دے، دعاؤں میں مجھے بھی یاد کرو کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، کہ اللہ ہم کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ کسی نے آ کر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ خواجہ حسن بصری، فلاں شخص مزاح کی کیفیت میں ہے، آپ آئیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ تو وہ شخص اپنی زبان سے کہا کہ میں اس کلمے سے بیزار میں نہیں پڑھوں گا، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ خواجہ حسن بصری 2 دن تک روتے رہے اور اسی غم میں تھے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، میں تجھ سے کہہ رہا تھا، میں تجھ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ کلمہ پڑھ، تو نے کلمہ نہیں پڑھا، بتا کیا وجہ تھی؟ تو شخص نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی شراب پینے میں گزار دی تھی، اسی شراب کی وجہ سے میرے الفاظ سے زبان ادا ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ مبارک آ رہا ہے، وہ ماہ مبارک آ رہا ہے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب رمضان کا پہلا دن روزے دار افطاری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 لاکھ گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے جو اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ پھر اللہ کی رحمت دیکھو آپ،
کہ جب شب جمعہ آتا ہے اور جب جمعہ شروع ہوتا ہے، یعنی شب جمعہ سے لے کر جمعہ ختم ہونے تک 24 گھنٹے میں ہر گھڑی میں ماہ رمضان میں اللہ ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو معاف کرتا ہے جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اور پھر جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اللہ رمضان کے شروع دن سے لے کر آخری دن تک جتنے گناہگاروں کو معاف کیا تھا، اللہ اتنے لوگوں کو، گناہوں کو، اتنے لوگوں کو معاف کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان پر آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی اللہ سے توبہ کرنے والا، توبہ مانگ لے، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اے شریر اپنے شر سے باز آ جا، اللہ سے توبہ کر لے۔ آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ ہے کوئی اللہ کی رضا چاہنے والا، تو اللہ اس کو اپنی رضا عطا کر دے گا۔ آسمان پر منادی آواز لگائے گا کہ ہے کوئی جو اللہ سے بھیک مانگے گا، تو اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم سال کے 11 مہینے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف ہم کو کعبے میں بلا کر اللہ کی رحمت کو بانٹتا ہے۔ وہ ماہ مبارک آنے والا ہے میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، جو اللہ کر اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کرتی ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے سامنے اپنے گریبان پھیلا کر بھیک مانگ لے تو اللہ اس کی جھولی میں اس کی رحمت کو ڈال دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار کو پانی بھی دیتا ہے اور اس سے پانی سے روزہ کھلاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے کہ جیسا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ اس جگہ کے لیے ہے کہ جہاں اگر کوئی سفر میں ہو یا پھر کوئی اپنے گھر میں ہو یا پھر اس جگہ پر ہو جہاں پر پانی میسر نہ ہو؟ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر ہم کو پیغام دیا کہ اللہ کی رحمت ماہ رمضان میں کیسے جوش میں رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم دریائے فرات کے کنارے پر بھی بیٹھے ہو اور تم اس دریا سے پانی نکال کر ایک روزگار کو پلاتے ہو تو اللہ اس پانی پلانے والے کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے کہ جیسا کہ کوئی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، اگر کوئی نوجوان ہے اور اس میں طاقت ہے، اس میں فائنانشل پاور ہے کہ وہ شادی کر سکے تو یہ شریف میں آیا کہ شادی کر لے۔ اگر نہیں کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو، کیونکہ تمہاری شہوت کنٹرول میں رہے گی، تمہاری شہوت کنٹرول میں رہے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اگر ہم اپنی شہوانیت کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو نوجوانوں روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ اور اسلام وہ دین ہے جو حیوانوں کو انسان بناتا ہے، اسلام وہ دین ہے جو حیوانوں کو انسان بناتا ہے۔ اور میں تم کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، آج سائنس تحقیق کر کے اس بات کو کہتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی قوت میں اضافہ ہو، لوگ بڑی بڑی دوائیں پرستے ہیں، اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں کہ یہ کھا لو قوت طاقت کی دوا ہو۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل یہ بڑے اشتہارات آتے ہیں، مگر اسلام کیا سمجھا رہا ہے؟ جس نے 1400 سال پہلے ہم سے کہا تھا، آج سائنس تحقیق کر کے کہتی ہے کہ جو شخص روزہ رہتا ہے اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ دو ٹانگ کا جانور حیوانیت کے حدودوں کو بھی پار کر کے پاک اور مقدس رشتوں کو بھی پامال کر رہا۔ کیا کبھی ہم نے سنا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹی سے ظلم کرے گا؟ میرے بھائی، اگر اس حیوانیت کو کنٹرول کرنا ہے تو روزہ رکھو اور تب جا کر ہم حیوان سے انسان بن پائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسا ماہ مبارک میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو سحری کرتے ہیں ہر کھانے کا اللہ حساب لے گا، ہر کھانے کا اللہ حساب لے گا، مگر سحری ایک ایسی چیز ہے جس کا حساب اللہ نہیں لے گا، بلکہ سحری کرنے والے کے نامہ اعمال میں اس کو تولا جائے۔ یعنی اللہ کھلا بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھ میرے بندے، تو جو کھا رہا ہے وہ تیرے نامہ عمل میں تولا جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ مبارک آ رہا ہے۔ حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر پہلا قدم رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ بعد میں صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، تو میں نے آمین کہا۔ پھر حضرت جبرائیل نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس مجلس میں درود السلام نہ بھیجا جائے۔ تو آئیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی علیہ وسلم۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے نہیں کروایا۔ سوچو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سوچو میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے بزرگ نوجوان ساتھیوں، دعا کرنے والے کون ہیں؟ آمین کہنے والے کون ہیں؟ دعا کرنے والے پورے ملائکہ کے سردار اور جبرائیل ہیں، اور آمین کہنے والے تمام انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر رمضان کو ہم پائیں گے اور اس میں بھی ہم اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے نہیں کروائیں گے تو میرے عزیز دوستو وہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گی۔ اور رمضان تو آئے گا مگر سب سے پہلی چیز یاد رکھو، نماز ہے، نماز ہے۔ نماز اسلام کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، اور نماز کا ذکر قرآن کریم میں 100 مرتبہ اللہ نے کیا کہ نماز کو پابندی سے پڑھو، 100 مرتبہ۔ میرے بھائی، نماز کو مت چھوڑو، نماز کو مت چھوڑو۔ یاد رکھو سب سے پہلا حساب اگر کیا جائے گا تو نماز کا کیا جائے گا۔ سب سے پہلا حساب اگر پوچھا جائے گا تو نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ مجھے حدیث شریف وہ یاد آ رہی ہے کہ جب اللہ حساب کتاب کرے گا اور میدان حشر میں سب جمع ہوں گے تو وہاں پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے، جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ لوگ ان کے پاس جا کر پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے چہرے آسمان کے ستاروں کی طرح کیوں چمک رہے ہیں؟ تو لوگ کہیں گے کہ جب کبھی بھی ہم دنیا میں اذان کو سنتے تھے تو ہر چیز چھوڑ کر وضو کرنا شروع کر دیتے تھے، نماز کی تیاری۔
اسی میدان میں لوگ دیکھیں گے کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح خوبصورت ہوں گے. جب ان سے دریافت کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز اذان سے پہلے وضو کر لیتے تھے، اسی لیے اللہ نے آج ہم کو عزت سے نوازا. پھر اسی حشر کے میدان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے. جب ان سے پوچھا جائے گا یہ کیسے آپ کو مقام ملا، تو کہیں گے کہ ہم اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کو چلے جاتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر اذان کو سنتے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نماز کی پابندی کرو. نوجوانوں، یقیناً مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب رمضان کا آغاز ہوگا تو لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے. لاکھوں کی تعداد میں نوجوان تراویح کی نماز میں رہیں گے. لاکھوں کی تعداد میں نوجوان شب بیداری کریں گے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو ہم صرف رمضان کی حد تک مسلمان نہیں ہیں، ہم پر نماز فرض کی گئی ہے. اور حدیث قدسی ہے، نوجوانوں یاد رکھو، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ تین چیزوں کو پابندی سے کرتے ہیں وہ میرے ولی ہیں، جو ان کو چھوڑتے وہ میرے دشمن ہیں. رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو غسل جنابات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، روزے پورے رہنا ہے، نمازوں کو پہلے نماز کی پابندی کرنا ہے، پھر روزے رکھنا ہے. اور جب روزے رکھیں گے تو یاد رکھو نماز اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ تم زکوٰۃ نہیں دو گے. اگر تم نہ زکوٰۃ نہیں دو گے اور نماز پڑھو گے تو نماز نہیں قبول ہوگی. اسی طرح یاد رکھو اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے اور اپنے ماں باپ کی نافرما برداری کرو گے تو تمہاری فرما برداری قبول نہیں ہوگی. ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، اللہ کا بھی حکم بجا لانا ہے. اسی لیے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور برے عادتوں کو، گناہوں کو نہیں چھوڑتے تو ان کی نمازیں ان کے منہ پر پھینک دی جاتی ہیں جس طرح ایک گندا کپڑا کسی کے منہ پر پھینک دیا جاتا ہے. آئیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے ماہ مبارک میں جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ہم نیت کر کے اٹھیں، اپنے آپ کو، اپنے دل کو کہیں، اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہیں کہ تو نے مجھے بہت بھٹکایا، اب میں اللہ کی غلامی کروں گا، میں اپنے نفس کے بتلائے ہوئے راستے پر زندگی نہیں گزاروں گا. رمضان شروع ہونے سے پہلے نوجوانوں ایک نیت کرو کہ اس ماہ مبارک میں میں پوری نمازیں پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے اختتام کے بعد بھی نماز پڑھتا رہوں گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک حج دوسرے حج تک، ایک نماز دوسرے نماز تک گناہوں سے بچاتی ہے، گناہوں کو معاف کرتی ہے، بشرطے کہ گناہ کبیرہ نہ. اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں آج کل پولیس باباؤں کو پکڑتی ہے. میرے پاس دارالسلام میں کئی مرتبہ لوگ آتے ہیں. ایک نوجوان اپنے والد کے ساتھ آیا، اس نوجوان نے آ کر مجھ سے کہا کہ ایک 420 بابا نے ہماری بہن کے اوپر کچھ کر دیا. میں اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا بلاؤ یہ تو بتاؤ تم نماز پڑھتے کیا؟ تو نوجوان خاموش ہو گیا. میں ان کے والد سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی کیا؟ تو بولے نہیں ہوتی. بولا آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت
نہیں ہوگی پھر یہ کیسے آپ لوگ 420 بابا کے پاس؟ تو سمجھے وہ بولے کہ نہیں ہم تو نہیں پڑھتے نا نماز قرآن نہیں پڑھتے، ہم سمجھے چلو یہ بابا ہے، بابا کے پاس چلے جائیں۔ بابا کے پاس گئے تو بابا بچی کو کچھ بوہا کر دیے۔ میں نے کہا کیا کریں گے آپ؟ میں اس نوجوان سے پوچھا تم کیا کرو گے؟ بولا نہیں ہم کیا کرنا، آپ کو کرنا ہے۔ میں اس سے نوجوان سے کہا ایک کام کر، اگر تجھے اپنی عزت پیاری ہے تو اس بابا کے گھر میں گھس، دو جوتے مار پکڑ کے اس بابا کو اپنی بہن کو پکڑ کے لا۔ تو بولا ارے میں کیسا کروں گا، یہ میرے سے نہیں ہوتا۔ میرا تمہارے بال کا جو فیشن ہے، جو تمہارے جس طریقے سے تم نے اپنے بال کٹائے اس میں کتنا خرچہ کرتے؟ تو مسکرا کر بولا آج کل یہ اسٹائل ہے، ایسا 800 روپے خرچہ کرتا ہوں بال کٹانے۔ میں بولا 800 روپے بال کٹانا ہے اور اپنی بہن کے لیے 8 تماچے مارنے کے لیے تیار۔ میرے بھائی یاد رکھو، اگر ماں باپ خود مثال نہیں بنے گے اولاد کے سامنے تو اولاد کبھی مجاہد نہیں بنے گی، اولاد کبھی بہادر نہیں بنے گی، اولاد کبھی متقی نہیں بنے گی، اولاد کبھی دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار نہیں ہوگی۔ اللہ نے اگر تم کو دولت دی ہے اس دولت کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ نے تم کو دولت دی ہے تو گھر میں ایک ماحول پیدا کرو، دیندار ماحول پیدا کرو۔ آئے دن یہ چور قسم کے لوگ جو ہمارا استحصال کر رہے ہیں، اور یاد رکھو میری اس بات کو، میں نے پچھلے بار بھی کہا پھر کہہ رہا ہوں، جو لوگ دکانیں چلا رہے نیمبو کاٹ کر، جو لوگ غریب عوام کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ان کے پاس فلاں علم ہے، ارے تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے، تم چور ہو، تم شیطان کی نسل کے ہو۔ اور یاد رکھو جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ نہ صرف حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی کہ جادو کرنے والوں کی گردن کو مار دیا جائے۔ میرے بھائی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر بولنا ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، ہاں اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے پاس اللہ اس کے رسول کا علم ہے، جن کے پاس تصوف کی تعلیم ہے، جو معرفت کے قائل ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ یہ ایسے چوروں کے پاس جا کر اپنے ایمان کا سودا مت کرو، یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کل ہمارے شہر میں اور خاص طور سے ہمارے شہر کے حصے میں یہ رہن کے سینٹر بہت کھل چکے ہیں، ہر جگہ رہن کے سینٹر۔ نہیں معلوم حضرت پولیس اتنا خاموش کیوں ہے رہن کے سینٹر والوں سے؟ پولیس کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ ایسے رہن کے سینٹر کھولے ہیں، غریب بیچارہ معصوم غربت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جا کر اپنا سونا رہن رکھاتا ہے۔ ایسے 2-3 واقعات میرے نظر میں ہیں۔ مجھے بتلایا گیا کہ بعض جگہ پر تو 50 تولہ سونا لے کر رہن والے بھاگ گئے، دوسری ریاستوں سے آ کر حیدرآباد میں یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں۔ ہم پولیس سے مطالبہ کرتے کہ ایسے رہن سینٹروں کو بند کرائیں، ان کی تحقیق کریں، ان کا ریکارڈ رکھیں، کون ہے یہ لوگ، کیا ان کے پاس پرمیشن ہے یا نہیں، جو غریبوں کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ ہم پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے رہن سینٹر والوں پر پابندی عائد کرے۔ چبوترے پہ بیٹھنا تو بہت مشکل ہو کر دیے، مگر رہن سینٹر والوں پہ اتنا رحم کیوں کر رہے آپ؟ کہیں آپ اپنی ڈیوٹی تو رہن نہیں رکھا دیے اس کے پاس؟ اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ایسے رہن سینٹر والوں پر کڑی سے کڑی نظر رکھی جائے اور ان پر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ تیسری اہم بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں وہ یہ ہے کہ آج کل تلنگانہ میں
बीजेपी के सदर आए हुए हैं। बड़ी मोहब्बत पैदा हो गई उनकी तेलंगाना से। अच्छा हुआ है। मैं बार बार बोलता था चीफ मिनिस्टर को, देखो ये आ रहे हैं, देखो ये ऐसा करेंगे। नरगुंडे को गए बीजेपी के सदर साहब और खुद चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जिस दलित के घर में बैठकर खाना खाए वो किसी रेड्डी साहब बना के खाना दिख जाए। क्या मोहब्बत है प्यारे, दलित के घर में खाना तुम अपने बाहर से पका कर लाते हो। वाह, क्या अम्बेडकर से मोहब्बत है तुम लोगों को। चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि कोई मनोहर नामी शख्स पका के लाया और शाह साहब बैठ के गपा खाए। क्या बात है। और फिर उसके बाद बीजेपी बोलती है कि हमने तेलंगाना को 2 लाख करोड़ रुपए दिए। ये अमित शाह जो है अपने बास की तरह क्या बोलते हैं लोग हैदराबाद में, गप्पा मारते, लंबी लंबी छोड़ते, बड़ा बड़ा फेंकते, लंबा फेंक दिए लोग। 2 लाख करोड़ दिए, 2 लाख करोड़ कहा लिए तेलंगाना से भारत सरकार को, हिंदुस्तान की हुकूमत को 50,000 करोड़ रुपए तो टैक्स में मिलते हैं। 32,000 करोड़ तो खाली इनकम टैक्स मिलता है, सर्विस टैक्स भी कुछ मिलता है, सर्विस टैक्स मिलता है, कस्टम ड्यूटी मिलती है, 50,000 करोड़। और उसमें से कितना तेलंगाना को दिए मोदी साहब? ओनली 24,000 करोड़। वाह, मामू की दुकान पे नाना की फातिया। 50,000 करोड़ हमसे ले रहे और 24,000 करोड़ बोल रहे, और आपका सदर आके बोल रहा 2 लाख करोड़ रुपए दिए। अच्छा, अगर आप दिए भी तो क्या अपने जेब से दिए? आपकी जेब से दिए? क्या तेलंगाना कोई गुलाम है? क्या फेडरल स्ट्रक्चर में तेलंगाना को इख्तियार नहीं है कि उसको पैसे मिले? दिए दिए दिए, अरे काम पे भिखारी है। मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारा, दस्तूरी हक है हमको मिलना। 2 लाख नहीं बल्कि 10 लाख करोड़ देना पड़ेगा तुमको तेलंगाना में इंशाअल्लाह होगा। और फिर दिए दिए दिए, क्या दिए? कभी हाईकोर्ट तो बनाओ तेलंगाना, अलहायदा हाईकोर्ट क्यों नहीं बनाते? बोले बना रहे बना रहे। अब आए हैं, आकर खाब देख रहे हैं कि नहीं तेलंगाना में हम बीजेपी को उठाएंगे। मैं मोदी साहब को बोल रहा हूं, मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शाह, आप लिख के रख लो मेरी इस बात को, इंशाअल्लाह ताला सिकंदराबाद की पार्लियामेंट की सीट तुमको हार कर बताएंगे। ये शहर हैदराबाद के नाम तुमको बताएंगे। तुमको गोशा महल में तुम्हारी जमानत जब्त करवा के बताएंगे इंशाअल्लाह। अंबरपेट भी हारोगे, मुशीराबाद भी हारोगे, खैरताबाद भी हारोगे, उप्पल भी हारोगे। तेलंगाना में तुमको बहुत बड़ी नाकामी मिलेगी इंशाअल्लाह। हैदराबाद लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे? आओ, वेलकम। वेंकैया नायडू आज तकरीर करे, मीडिया वाले बोले, बहुत बोले। हाँ, वेंकैया नायडू को बहुत तकलीफ है। सालार के खिलाफ लड़े थे, वो लड़े थे सालार के खिलाफ और समझे थे कि जब इंतजार की कैफियत थी 1996 में, वेंकैया नायडू समझे मैं जीत जाऊंगा 2 की लड़ाई में। मगर ये सरजमीन दक्कन के गयूर लोगों ने कहा कि जिसने शर पैदा किया हम उस शर का शिकार नहीं होंगे बल्कि मुत्तहिद हुए, ताकत का मुजाहरा किया और मरहूम खायर को कामयाब किया। आज हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर बड़ी ललचाई नजर लगाकर बैठे हैं कि हैदराबाद की सीट से मजलिस की कामयाबी को रोका जाए। हाँ, मैं जानता हूं, इसलिए
کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں اگر چند آوازیں اٹھتی ہیں وقت فرعون کے خلاف تو سرزمین دکن کے غیور لوگوں کی آواز کے روپ میں مجلس اتحاد المسلمین ظالموں کے سامنے انصاف کا مطالبہ کرتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے، اقلیتوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے، ملت مظلومہ کے انصاف کے لیے کوئی آواز اٹھاتی ہے تو پارلیمنٹ میں مجلس اتحاد المسلمین ہے، سرزمین دکن کے گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کہ اگر کوئی آواز اٹھاتی ہے اس کا تحفظ اگر کوئی کرتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کرتی ہے، دلتوں کے ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھاتی ہے مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آج حیدرآباد کو آئے ویلکم، میں تو کہوں گا ساتھ آپ خود قسمت آزما لو، تم اور میں مقابلہ کر لیں گے حیدرآباد سے، دیکھ لیں گے کیا ہوگا، کیوں تم کسی اور کو تیار کرنے آپ آ جاؤ، میں تیار ہوں، حیدرآباد کی سیٹ جیتیں گے، یہ کیا کوئی کیک ہے آپ نے کھا لی؟ برسوں ہم نے محنت کی یہاں پر، آج اگر اسدالدین اویسی یہاں پر کھڑا ہے تو ہمارے بزرگوں کی محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں کھڑا ہے، اگر آج یہ اراکین اسمبلی یہاں پر بیٹھے ہیں تو ان مجلس کے جیالوں کی محنتوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں جنہوں نے اس پرآشوب دور میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا جب مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ طاقت تھی، نہ عزت تھی، نہ دولت تھی، یہ انہی بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج مجلس یہاں تک پہنچی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان تمام مجلس کے مرحوم قائدین کو اور اراکین کو جن کی محنت اور جستجو کی بنا پر ہم یہاں پر کھڑے ہیں، میں سلام کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت اس جماعت کے لیے لگایا، تو آج مجلس اتحاد المسلمین جس کے تعلق سے مخالفین تانا مارتے تھے کہ یہ چھوٹی جماعت اللہ نے دکھا دیا کہ اس چھوٹی جماعت کو اللہ نے ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچا دیا، کامیابی نہیں ملی ہوگی مگر ہم نے کم سے کم اپنا ہرا جھنڈا اس کو اتر پردیش کے گلی کوچوں میں پہنچا دیا، کامیابیاں آج نہیں ملی ہوں گی مگر مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو تو ہم نے پہنچا دیا، نیپال کے بارڈر تک مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو پہنچایا، مہاراشٹرا کے تمام ضلعوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے۔ میرے بھائی آج یہ کام مجلس کر رہی ہے، اسی لیے آج ان کو کوئی نظر نہیں آتا، ان کو اگر نظر آتا ہے تو حیدرآباد کا آپ کا مثالی اتحاد ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، حیدرآباد کا مثالی اتحاد ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 60 سال کا سفر مجلس اتحاد المسلمین نے طے کیا، جہاں پر ہم نے اپنے سیاسی پیغام کو عوام کے سامنے رکھا، کوئی اس بات کو اسے انکار نہیں کر سکتا کہ مجلس اتحاد المسلمین میں ملت اسلامیہ کے تشخص کو بھی برقرار رکھا۔ میں اتر پردیش پہ جا چکا ہوں، اتر پردیش میں ایل گاڑی میں بیٹھ کر 19,000 کلومیٹر کا سفر میں نے طے کیا، مگر مجھے آج کہنے دیجئے کہ اتر پردیش میں ہمارا تشخص نظر نہیں آتا، نسبتیں کمزور کرتی جا رہی ہیں۔ ہاں اگر کوئی للچائی ہوئی نظر کے ساتھ سرزمین دکن اور حیدرآباد کی طرف دیکھتا ہے، اس لیے دیکھتا ہے کہ یہاں پر ہمارا تشخص زندہ ہے، یہاں پر ہمارا ملی حمیت زندہ ہے، یہاں پر ہماری تہذیب زندہ ہے، یہاں پر ہماری صنعت زندہ ہے، یہاں پر ہماری پہچان زندہ ہے، یہاں پر ہمارا اتحاد زندہ ہے، یہاں پر ہماری سوچ زندہ ہے، یہاں پر ہماری فکر زندہ ہے، ہم نے یہاں پر ان تمام کام کو کیا۔ اسی لیے مخالفین مجلس یہی چیزوں کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتر پردیش کے بارے میں یہی کہوں گا
کہ ایک اسمبلی حلقے میں شوکت مجھے بتا رہے تھے کہ ہم اس اسمبلی حلقے میں تقریباً الیکشن جیت چکے تھے، ایسا ماحول تھا۔ بعد میں نتیجہ کچھ اور نکلا تو میں نے شوکت سے پوچھا کہ شوکت صاحب کیا ہوا؟ تو شوکت صاحب نے کہا صدر صاحب ایسا ہوا کہ ہمارے اتر پردیش میں مسلمانوں میں ذات برادریاں ہیں۔ ایک مسلمان جو کم برادری کا تھا اس نے کسی ہوٹل میں بیٹھ کر کہا کہ اب کے بعد مجلس کو کتنا 5,000 10,000 روپے دلاؤں گا۔ تو جو بڑی طبقے کے لوگ تھے ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کیوں جائے گا 5,000 روپے؟ کل اب نہیں جلائیں گے ہم لوگ۔ اب آپ بتائیے میرے بھائی، یہ کام مجلس نے حیدرآباد میں نہیں کیا۔ مجلس نے ذات برادریوں کہا کہ ہاں اس پر قائم رہو مگر نفاق کی کیفیت پیدا ہونے مت دو۔ میں سلام کرتا ہوں سرزمین دکن کے علماء کرام کو، چاہے وہ کسی مسلک کے ہو، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسلک ہے اس پر چلو مگر کمزور مت کرو اپنے آپ کو۔ اگر آج کوئی طاقتیں مسلک کی بنیاد پر مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہ رہی ہیں تو میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اتر پردیش تمہارے سامنے، اور وہ اتر پردیش جہاں پر ہر مسلک کا سب سے بڑا دینی ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر یہ حال ہے، وہاں پر یہ حال ہے۔ اگر میری بات کا یقین نہیں ہے تو یہاں پر وہ تمام مجلس کے ذمہ داران موجود ہے جو اتر پردیش میں جا کر انتخابی مہم میں حصہ لیا، بڑی محنت اور جستجو کی، بڑی محنت کی تکالیف کو برداشت کیا، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ ہر لمبے سفر کے لیے، ہر منزل کو حاصل کرنے کے لیے ایک سفر کرنا پڑتا ہے، ایک قدم ڈالنا پڑتا ہے۔ تاریخ مجلس گواہ ہے کہ 1960 میں ہم نے پہلا بلدیہ کا الیکشن جیتا تو 24 سال کے بعد حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہم نے کامیابی حاصل کی، اور میں اس بات سے پورا واقف ہوں کہ کوئی چیز آسانی سے نہیں مل جاتی۔ میرا عزم، میرا حوصلہ زندہ ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے اس راہ میں خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں اور میں تیار ہوں کہ الزامات اور تہمتیں اور بہتان مجھے برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ الزامات اور بہتان لگائے گئے، مگر سیرت النبی پکار پکار کر کہہ رہی ہے مخالفین کو کہ تمہارا جھوٹا پروپیگنڈا جھوٹا رہے گا۔ کامیابی سچائی کی ہوئی اور کامیابی سچائی کی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے اسمبلی اور پارلیمنٹ الیکشن میں بی جے پی تلنگانہ میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ بلی کے خواب میں چچڑے بھی اچھے نہیں لگتے، آپ چھوڑ دو۔ آپ ذرا یہاں آ کے بڑا بات کر رہے، آئے کر ایسا کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ارے بابو، بڑے بڑے آ کے چلے گئے، بڑے بڑے طوفان اٹھے تو ہم نے کہا وہ طوفان وہاں تک، وہ طوفان پل کراس نہیں کرتا، وہ طوفان انشاءاللہ تعالی ہمارے گلی کوچوں میں 2014 میں ہم نے آنے نہیں دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 3 سال کا جشن منا رہے ہیں، 3 سال کی تکمیل کا جشن منا رہے ہیں۔ کس بات کا جشن منا رہے ہیں بی جے پی والوں؟ سہارنپور میں دلتوں کو مارا گیا، سہارنپور میں دلتوں کے گھروں کو جلایا گیا، سہارنپور میں ایک دلت کی جان لی گئی، اور دلت پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش کی سرکار ٹھاکروں کا ساتھ دے رہی ہے، دلتوں کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ کس 3 سال کا جشن منا رہے ہیں کہ تمہارے 3 سال میں 2012 میں پیٹرول کی قیمت 70 روپے لیٹر تھی، اور بین الاقوامی سطح پر آئل کی قیمت $110 پر ایک بیرل تھا۔ 2017 میں آئل کی قیمت
एक बैरल ऑयल की कीमत $50, 2012 में 110 थी, 2017 में $50 और पेट्रोल वही 70 रुपये। मिस्टर मोदी, क्यों 70 रुपये ले रहे आप? पेट्रोल पंप वाले को प्रॉफिट देने के बाद 35 रुपये। तो फिर बताइए, ये 35 रुपये आप क्यों ले रहे हैं? आप तो कहते सबका साथ, सबका विकास, फिर आज पेट्रोल 70 रुपये क्यों बिक रहा है? इसका कोई जवाब नहीं है। मोदी ने कहा था कि अगर मैं भाइयों बहनों गाना पकड़े सुनते सुनते हम इतना तकरीर में इतना बोला, मैं मित्रों तो मित्रों बोलना छोड़ दिया आज। बोले तो फिर बोलता है हैदराबाद। तो भाइयों बहनों पे आ गया, भाइयों बहनों कहा और कहा कि मैं 50 साल के लोगों को नौकरी नहीं दे सकता, मगर नौजवान पीढ़ी को दूंगा। नौजवान पीढ़ी बोलेगा नौजवान बोला अरे बाप नौकरी मिलेगी, एक सेलफोन आएगा, 800 रुपए का हेयर कट कराऊंगा। वोट के बाद मोदी ने क्या दिया? ठोंगा। 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा। आपको मालूम कितने नौकरियां दिए पिछले साल? अच्छा, आपको ये मालूम कि हिंदुस्तान में हर साल 1 करोड़ 20 लाख नौजवान जॉब मार्केट में आते हैं। हर साल 1 करोड़ 20 लाख नौजवान जॉब मार्केट में आते हैं। मिस्टर मोदी कितने लोगों को नौकरी दे रहे? 2,05,000। वादा था 1 करोड़ का और दे रहे 2 लाख। वाकई जोक। क्या काम करे मोदी साहब? मगर बीजेपी के भक्त जो हैं वो तो सिर्फ तारीफ करते रहते हैं। 56 इंच का सीना, क्या 56 इंच के सीने से किसी गरीब का पेट भरेगा? 1 करोड़ नौकरियों का तुमने वादा किया और दिए 2,03,000। बड़े बड़े वादे किए, बेचारा नौजवान पहाड़ खोदा तो निकला चूहा उसमें से। 1 करोड़ नौकरियों का वादा। अनएम्प्लॉयमेंट कितना हिंदुस्तान में? 5% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ये वादा किए थे कि पाकिस्तान को बिरयानी नहीं खिलाऊंगा मैं। वो टीवी चैनल पर बोले बैठ के, जब वजीर आजम नहीं बने थे, हम पाकिस्तान को बिरयानी नहीं खिलाएंगे। अच्छा करे आप बोले सो, मगर नवाज शरीफ के घर में बगैर बोले क्यों कूद गया? बिन बुलाए मेहमान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वहां जाके गपा गप खा ली। नहीं खाओगे गोश्त, वेजिटेरियन खाओगे, मगर क्यों खाया? और नवाज शरीफ क्या किया? पठानकोट कर दिया। पाकिस्तान से ऐसा करेंगे। पठानकोट के बाद हिंदुस्तान के 15 आर्मी बेसिस पर हमला हो गया। 15 आर्मी बेसिस पर हमला हुआ और आप बोलते थे मैं जबड़ा तोड़ दूंगा, दांत तोड़ दूंगा, फुला तोड़ दूंगा। क्या तोड़े भैया? 15 आर्मी बेसिस पे हमला हुआ। 2016 में 65 हिंदुस्तान के फौज के सिपाही मारे गए। 6 साल में इतनी बड़ी तादाद में हमारे फौज के सिपाही मारे गए। इस पर तो जवाब दो। इस पर जवाब नहीं देंगे। 65 सिपाही मारे गए और आप बोलते कि हमने ऐसा कर दिया। कश्मीर के मसले को आपने कहा था हम हल कर देंगे। आपको मालूम श्रीनगर का बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन हुआ श्रीनगर का, तो बाई इलेक्शन का पोलिंग परसेंटेज क्या था? पोलिंग परसेंटेज ओनली 7%। मिस्टर मोदी थालियां तो मारेंगे, क्या मारना नहीं मालूम आपके लिए। आपकी सरकार वहां पर महबूबा मुफ्ती आपके साथ और पोलिंग परसेंटेज 7%, 7% की पोलिंग होती है। और आपके लोग टीवी पर जाकर कहते हैं ओवैसी साहब आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करने के लिए? अरे मेरे प्यारे, शर्म तुमको आना चाहिए कि तुम्हारी हुकूमत है और 7% की पोलिंग होती है।
ہمارے معمولی پولنگ بوتھ میں، معمولی سے معمولی پولنگ بوتھ میں 50% پولنگ ہو جاتی ہے. سری نگر میں 7% پولنگ. میرے بھائی یہ حکومت 3 سال میں ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو رہی ہے. میں ہمارے حکومت ہند سے کہوں گا کہ آپ جنیوا کنونشن کی بات تو کرتے ہیں، اب آپ کو یہی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بننے جائے گا، یہی پریشانی کا باعث بننے جائے گا. اور پھر جب کبھی بھی کوئی ٹی وی چینل پہ چلے گئے، ٹی وی چینل پہ بحث ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس ٹی وی چینل کے بحث میں آپ دیکھیں ضرور اللہ کا کرم ہوتا ہے، سالار ملت کی ٹریننگ ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دماغ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جب بحث ہوتی ہے تو جواب نہیں دے سکتے، تو کیا کرتے؟ ٹیلی فون کر کے گالیاں دیتے، ایس ایم ایس کر کے دھمکی دیتے، واٹس ایپ پر میسج دیتے. 1-2-3 بار تو میں کو پکڑ بھی لیا، میرا نہیں تیرے سے بات ہی کرتا ہوں. بول کیا بولا؟ میں تیری وہ کر دوں گا. نہ کر، حیدرآباد کو آ جا، یہاں دلی میں آ جا، میں اکیلا رہتا ہوں، میرے پاس کوئی سیکورٹی نہیں ہے، میرے پاس بلیک کیٹ نہیں ہے، میرے پاس NSG نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آ جا، دیکھ لیں گے، مقابلہ کریں گے. آخر میں ایک صاحب اب میرے دوست ہو گئے، پہلے 3-4 مرتبہ خوب، اس کے بعد اب میرے دوست ہو کے ایک دن بولے آپ کو میں اتنا گالیاں دیا، اتنی دھمکی دیا، مگر آپ مجھ سے بات کرتے رہتے. میں نے کہا پیارے تم بات کرتے رہو میرے سے، تم کو اندازہ ہوگا. میں ان لوگوں سے کہوں گا جو واٹس ایپ کے اوپر، ٹیلی فون کے اوپر مجھے روز لو لیٹر بھیجاتے، بھائی صاحب میں شادی شدہ ہوں، آپ اپنے گھر کی فکر کرو، میرے کو ڈرانے سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں. چندرا بابو نائیڈو مجھے پولیس سے پٹوائی تھی پتھر گٹی کے پاس 22 سپٹمبر 1999 کو، اپنے اس زمانے کے ٹاسک فورس کے لوگوں سے پٹوائے تھے. 28 ٹانکے سر پہ لگے تھے، جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا، لاٹھیوں سے مارے تھے، گولی چلائے تھے. تو میں بھی زندگی میں تھوڑا تکالیف اٹھا کے آیا. میں کوئی چمن میں چل کے نہیں آیا ہوں، میں کوئی واکنگ کر کے نہیں آیا ہوں. میں نے بھی زندگی کو تھوڑا قریب سے دیکھا اور میں تیار ہوں. اور تم یاد رکھو، تمہاری دھمکیوں سے، تمہاری باتوں سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اس حیدرآباد کو ہم اپنے خون سے سینچا ہے. آج اگر مجلس کو مقام حاصل ہے تو اس میں ہمارے بزرگوں کا خون ہے، پسینہ ہے، ان کی ارمانیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی دعائیں ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنی انگلیوں کو سڑا دیا، ہمارے نوجوانوں نے اپنی جوانی کو لگا دیا. یاد رکھو، ہم فرقہ پرستی کے زہر کو یہاں پر کامیاب ہونے نہیں دیں گے. آج بی جے پی کے 3 سال گو رکشا کے نام پر مسٹر موڈی، گو رکشک تمام کے تمام کا تعلق ان کا تمہاری آئیڈیالوجی سے ہے. یہ تمام کے تمام سنگی ہیں، یہ تمام کے تمام گلوالکر کی آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں، یہ تمام کے تمام ساورکر کی آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں. گو رکشا کے نام پر اخلاق کو مار دیا گیا. گو رکشا کے نام پر جموں میں ایک لاری ڈرائیور کو مارا گیا. گو رکشا نے میوات ہریانہ میں 2 مسلمانوں کی جانیں دی، 2 مسلم بچوں کی عزت لوٹی، صرف اس شک پر کہ انہوں نے گوشت کو کھایا. ان گو رکشکوں نے اتراکھنڈ میں، ہماچل پردیش میں ایک لاری کے ڈرائیور کو مارا، جموں میں ایک لاری کے ڈرائیور کو مارا، جھارکھنڈ لاٹیہار میں ایک 13 سال کے بچے کو جنگل میں روک کر مار کر اس کو پھانسی پر ٹنگا دیا ایک اور مسلمان کے ساتھ. تمہارے گو رکشکوں نے مسٹر موڈی، جس کو تم آج کچل سکتے ہو،
तुम इतने ताकतवर हो कि अगर तुम उनको बोले कपड़े उतार तो कपड़े उतार देंगे, मगर तुम खाली जबान खुला। और इन्हीं गाय रक्षकों ने राजस्थान अलवर में पीलू खान को मारा। वो पीलू खान जो जयपुर की मार्केट से जहां पर जानवर बिकता है वहां पर रसीद के साथ जानवर को खरीद रहा था, तो पीलू खान को इन गौरक्षकों ने मार दिया, भगा भगा कर मारा और वीडियो लेकर डाला उसकी, और पीलू खान मार मार कर वहीं दम तोड़ दिया। बताओ बीजेपी संघ परिवार वालों, क्या तुमने हिम्मत है इन लोगों को जेल में डालने की? तुम अगर चाहोगे तो गौरक्षक खामोश बैठ जाएंगे, मगर नहीं, तुम फिरका परस्ती को जिंदा रखना चाहते हो। और जिन्होंने पीलू खान को मारा, जिन्होंने अखलाक को मारा, जिन्होंने मेवात में मारा, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में मारा, जिन्होंने झारखंड लातेहार में मारा, याद रखो तुमने हमको मारा जरूर है, मगर हम मरने वाले नहीं, हम जिंदा हैं। पीलू खान जिंदा है, अखलाक जिंदा है, ये शहीद है, याद रखो। जिसको तुमने जिस्मानी तौर पर मार कर कहा कि मर गए, नहीं, ये मरे नहीं, ये जिंदा है मिस्टर मोदी, ये शहीद है। तुमको नहीं मालूम, अल्लाह उनको गिज़ा पहुंचाता, और इनकी शहादत रायगा नहीं जाएगी, इनका खून रायगा नहीं जाएगा। जब वही पीलू खान की मां जो अंधी है, जिसकी उम्र 80 साल की है, जिसने कहा कि अच्छा हुआ कि मेरी बीनाई चले गई, कि वरना मैं तो अपने बेटे के चेहरे को देखकर मर जाता। बताइए मेरे भाई, ये नफरत किसने फैलाई? हमने फैलाई या फिर बीजेपी या उसके तंजीमों ने फैलाई? गौ रक्षा के नाम पर ये हुआ। हक तो ये हो गई कि झारखंड में जमशेदपुर में वो शहीद का चेहरा याद आ रहा। वो शहीद जो 4 लोग मिलकर गाड़ी में जा रहे थे जानवर खरीदने के लिए, तो रोककर इनको पीटा गया। इस शक की बुनियाद पर ये बच्चों को चुराने आए। वो शहीद का चेहरा खून में लथपथ है, जिसम के कपड़े फटे हुए हैं, और शहीद हाथ जोड़कर जालिमों से भीख मांग रहा है कि मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो, मेरी 3 साल की बच्ची घर में है, हम बच्चा चुराने नहीं आए, हम जानवर खरीदने जा रहे थे। मगर जालिमों ने शहीद की बात को नहीं सुना और मार मार कर शहीद को खत्म कर दिया। बताओ मिस्टर मोदी, क्या ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? आप तो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, क्यों आपकी हुकूमत में हो रहा है? राजस्थान में आपकी हुकूमत वहां पर हुआ, झारखंड में आपकी हुकूमत वहां पर हुआ, जम्मू में आपकी हुकूमत वहां पर हुआ। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर गौ रक्षक मुसलमानों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जाने दे रहे हैं, हमारी बहनों को बेवा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को यतीम बना रहे हैं। मेरे भाई, ये पैगाम बीजेपी हिंदुस्तान को दे रही है कि शहीद भीख मांग रहा था कि छोड़ दो छोड़ दो। अब तक किसी को गिरफ्तार, अब कुछ 8-10 लोग गिरफ्तार, हम जाके केस लड़ेगा, कहां उनको सजा मिलेगी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हद तो यह हो गई कि आज केरला से 8 मासूम बच्चे बंबई पहुंचे और ट्रेन में व्हाट्सएप पर उसने मैसेज लिखा कि हम बंबई पहुंच गए। तो एक बाजू एक शख्स बैठे हुए थे, वो बोले कि बॉम्बे को बॉम्ब लिख दिया, पुलिस को इत्तला करे। 8 बच्चे 24 घंटे तक पुलिस तैयारी में थी। पुलिस उनसे पूछी तू बॉम्ब क्यों लिखा? वो बच्चे केरला के मलयाली जबान में बात कर सकते, हिंदी में नहीं आती, वो उर्दू सीखने जा रहे थे। 24 घंटे के बाद उनको छोड़ा गया। ऐ हिंदुस्तान को हुकूमत करने वालों, आखिर क्यों तुम शक कर रहे हो सकेतों पर? ये नफरत क्यों है बताओ? अगर आप ये समझ रहे हैं संघ परिवार के लोग
کہ ہم کو مار کر پیٹ کر ڈرا کر ہم کو شک کرنے سے ہم ڈر جائیں گے. ہم نہیں ڈریں گے, ہم نہیں ڈریں گے. اور مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑ رہا ہے. میں ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیے. جو CSDS ایک بہت بڑی تنظیم ہے, تھنک ٹینک ہے, جس نے ایک سروے کیا اور اس سروے میں کہا, اس سروے نے جو بات کی بڑی تکلیف کی بات کی. اس سروے نے کہا کہ ہندوستان کے جو ہندو بھائی ہیں ہمارے, وہ 15% مسلمانوں کو دیش بھکت سمجھتے ہیں. صرف 15%. میں جب یہ سروے پڑھا تو 2 دن تک سو نہیں سکا. میں اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا, میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آخر کیا کیا میں نے. ٹھیک ہے, اسد الدین اویسی بڑکاؤ بھاشن دیتا ہے, اسد الدین اویسی گندا ہوگا, مگر صرف 15% مسلمانوں پر ان کو پیٹریٹ سمجھنا اور 85% کو پیٹریٹ نہیں سمجھنا. میں ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں, آج آپ کو سوچنا پڑے گا. میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کی آزادی میں ہم نے سب کچھ کھویا. بہادر شاہ ظفر نے اپنی اولاد کی قربانی کو دیکھا. بہادر شاہ ظفر نے ملک بدر ہونا پڑا. علامہ فضل خیر آبادی کو کالا پانی کی سزا کاٹنا پڑا. ہم نے سب کچھ قربان کیا. ہم برباد ہو گئے انگریزوں کے خلاف. ہم نے جنگ آزادی میں حصہ لیا. ہم پھانسی کے پھندے پر چڑھے. ہم نے اپنے کھندے سے کھندا ملا کر ان تمام مجاہدین آزادی کے ساتھ آزادی کی لڑائی میں حصہ ادا کیا. ہم نے بابری مسجد کو کھویا. دنیا دیکھ رہی تھی, ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا. قاسم آباد میں ہمارے 40 بھائیوں کو اٹھا کر ندی کے کنارے لے جا کر گولی مار کر ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا. 35 سال ہو گئے, اب تک کیس چل رہا ہے, انصاف نہیں ہوا. بتاؤ کیا ہم وفادار نہیں ہیں؟ دلی کی گلیوں پر, بمبئی کے روڈوں پر ہماری خون کی ہولی کھیلی گئی اور پھر بھی ہم وفادار نہیں ہیں. گجرات کے روڈوں پر, احمد آباد کی گلیوں میں احسان جعفری کے جسم کے 25 ٹکڑے کر دیے گئے. ہم وفادار نہیں. عشرت جہاں سے کیا ہوا بتاؤ, بلخیس بانو سے کیا ہوا بتاؤ. وہ بلخیس بانو جو حاملہ تھی, جس کی آنکھ کے سامنے اس کے 3 سال کے بچی کو مار دیا گیا. وہ بلخیس بانو جس کے عزت لوٹی, اس کے ماں باپ کو, اس کی بہن کی عزت لوٹ کر اس کے گھر کے 11 لوگوں کو مار دیا گیا. کہ ہم وفادار نہیں. ہم کو نوکریاں نہیں ملتی. ہم تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں. جیلوں میں سب سے ہم زیادہ ہیں. دہشت گردی کے الزام میں 15 سال ہم جیل میں رہتے ہیں. ہم وفادار نہیں. یاد رکھو, اس کے باوجود بھی اگر تم ہم کو وفادار نہیں سمجھتے تو پھر یہ تمہارا ظرف ہے. مگر میں تم سے کہہ رہا ہوں, ہم وفادار تھے اور ہے اور رہیں گے انشاءاللہ. ہم نے اس ملک کو اپنا ملک سمجھا. ہم نے محمد علی جناح کے پیغام کو ٹھکرایا. ہم نے پاکستان کو قبول نہیں کیا. ہم نے پاکستان کو قبول نہیں کیا. ہم نے خواجہ اجمیری کی سرزمین کو اپنی زمین سمجھا. ہم نے ہندوستان کو اپنی زمین سمجھا, اور اتنی محبت کی زمین سے کہ ہم اپنی ماں کی پیٹ میں پلتے ہیں, اور ماں جو ہم کو پیدا کرتی ہے تو جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اسی سرزمین میں چلے جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر صرف 15% ہم کو وفادار سمجھیں گے تو پھر بتاؤ میرا یہ سوال واجبی ہے یا غلط؟ میرا سوال واجبی ہے یا غلط ہے؟ اگر میری اس تقریر سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو میری تقریر کے الفاظ کو بازو رکھ دو, مگر میں نے جو سوالات اٹھائے اس کو سوچو. میں ہندو مسلم اتحاد کا قائل ہوں. میں کسی ہندو کا خلاف نہیں ہوں.
بلکہ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ دلت اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے۔ بی جے پی والے بولتے رضاکار رضاکار، ارے کون رضاکار؟ جو رضاکار تھے وہ پاکستان چلے گئے، ہمارا رضاکاروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ رضاکاروں کی مجلس نہیں ہے، یہ عبد الواحد اویسی کی مجلس ہے۔ یہ رضاکاروں کی مجلس نہیں ہے، یہ آزاد ہندوستان کی مجلس ہے، جس نے ہندوستان کے دستور کو مانا اور ہندوستان کے دستور کے چار دیواری میں مسلمان اور دلت کے انصاف کی لڑائی لڑتی آئی ہے اور صبح قیامت تک لڑتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ ہماری لڑائی ہے۔ بار بار یہ امت شاہ رضاکار بولتے، اچھا تو پھر سندر لال کی رپورٹ پر بھی بات ہوگی۔ امت شاہ سندر لال کمیٹی کی رپورٹ پر بھی بات ہوگی۔ لالو، ارے تم جس مسئلے پر بات کرنا چاہ رہے اسدالدین اویسی بحث کرنے کو تیار، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دلیل کے ساتھ دوں گا۔ میرے جواب کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پاس میری تاریخ ہے۔ ہندوستان کو اسلام آیا تو مغلوں کی وجہ سے نہیں آیا، ہندوستان کو اسلام آیا تو کیرلا کی اس سرزمین پر وہ جو کاروبار کرنے والوں نے کشتیوں میں کاروبار کرنے آئے، اسلام کو لایا۔ اسلام کو تلوار کے زور پر نہیں لایا، کردار کے زور پر لایا۔ اسلام کو تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا، رحم کرایا، رحم دلی کی، اسلام پھیلا۔ اور پھر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ بولتے بابر کو نہیں ماننا، نہیں مانتے لکھو مانو۔ اکبر کو نہیں ماننا، میرے پاس ایک اکبر ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے، تم اس اکبر کو مت مانو، یہ اکبر ہمارے پاس ہے۔ سنو ٹھہرو، بارہ بجے ہو گئے، اکبر کو نہیں مانتے مت مانو۔ اچھا اکبر کو نہیں مانتے نہیں مانتے، مجدد الف خانی کو تو مان لو، شیخ احمد سرندی کو مان لو، اورنگزیب کو نہیں مانتے تو نظام الدین اولیاء کو مان لو۔ ارے تم کیا کیا بول رہے ہو؟ ان کو نہیں ماننا، ان کو نہیں ماننا۔ اور پھر بولتے جب مسلم پسندہ بورڈ کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کہا کہ 3 طلاق کا مسئلہ ہمارے فیت کا مسئلہ ہے، اور وکیل نے کہا جس طرح رام کا مسئلہ تھا وہ دلیل دی، میرے پیچھے پڑ گئے ٹی وی والے، صبح صبح دار السلام کو آ گئے، سر میں بولا ویلکم، بولو کیا ہے، نئی بات کیا ہے؟ بولے سپریم کورٹ میں پرسنل لا کے وکیل نے کہہ دیا۔ میں نے کہا بیٹھو اب جواب سنو۔ تو ایک پریس والا بولا سر ذرا زیادہ تیز تو نہیں بولیں گے نا؟ میرا تیزی بولتے ہم، سلو نہیں بولتے ہم، ویری فاسٹ۔ میں سنو، لے سنیے سر ذرا ایک طرح، میں نے نہیں لائف ٹیلی کاسٹ پر ریکارڈ کر لے۔ پوچھا کیا ہے بتائیے؟ میں نے کہا کیا وزیر اعظم مودی نے نہیں کہا تھا بمبئی کے بہت بڑے اسپتال کا اناگریشن کرنے گئے، وہاں پر مودی صاحب نے کہہ دیا کہ ہمارے بھارت میں، میں بولا ہوگا ہم نے 15 لاکھ سال پہلے پلاسٹک سرجری کی ایجاد کرنی تھی۔ سوچو آپ 15 لاکھ سال پہلے مودی صاحب کا عقیدہ ہے کہ پلاسٹک سرجری 15 لاکھ سال پہلے بن گئی تھی، ان کا عقیدہ ہے۔ ہم بول رہے نہیں ہے، آپ کا ہم مان لو، مگر آپ کیوں بول رہے کہ نہیں تم میرے راستے پر چلو؟ نہیں چلے، آپ بولے آپ چلو اس کو۔ انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ کے لوگوں نے کہا کہ 12 لاکھ سال پہلے ہندوستان نے ہیلمٹ بنا لی تھی۔ میلا بہت اچھا ہے، پھر کئی کو بچے اتنا مر رہے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گئے، ان کا عقیدہ مان کی عزت کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے عقیدے پر قائم ہیں،
ہم کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے دیں. آپ اپنا عقیدہ ہم پر مسلط مت کرو، ہم اپنے عقائد آپ پر مسلط نہیں کریں گے. یہ ہندوستان کی جمہوریت ہے، یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے. اور پھر 3 طلاق کے مسئلے میں تو ہر جگہ وہ چل رہا ہے. مودی کے 3 سال اویسی صاحب 3 طلاق. ارے 3 طلاق کا 3 سال سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، ٹرپل طلاق. ایک ٹی وی پروگرام میں تھا، میں وہ بڑے اینکر تھے، میں بولا 1 منٹ ذرا کتنے طلاق ہے وہ تو بتا دو میرے کو. ہاں کیا میرا کتنے طلاق ہے بتائیے. طلاق ایسے ہے کیا ہے بتاؤ. ٹرپل طلاق، طلاق بھی نہیں معلوم، بولے جا رہے. میرے بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان میں 2011 کا جو سینسس آیا اس میں 2,11,000 مسلمانوں نے طلاق دی. اس میں کتنے ٹرپل طلاق ہے؟ 630. 2011 کا سینسس 630. ارنو بازے بجائے ٹرپل طلاق، ٹرپل طلاق، ٹرپل طلاق. بس آگے سب چیز ہوئی. میں آج بھی کہہ رہا ہوں مسٹر مودی، اگر آپ مسلم عورتوں سے ہمدردی رکھتے تو آپ چلیے ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسلمان کی آبادی 14%، آپ 7% پاپولیشن کو مسلم خواتین کو ریزرویشن دے دو. ایک طالب کالجز میں، ایجوکیشن میں اور نوکریوں میں دے دو. کون رکھا؟ نہیں دیں گے. بس صرف ٹرپل طلاق کو استعمال کر رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق ایسا ہے، جبکہ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ 2,11,000 مسلمانوں نے طلاق دیا، اس میں سے 630 ٹرپل طلاق. یقیناً میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ گوائیں کہ میری جتنی سیاسی زندگی ہے میں نے ہمیشہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے التجا کی، درخواست کی، بھیک مانگا کہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو، اپنی بیویوں کی عزت کرو، ان کو مقام دو، ان کو مقام دو، ان سے انصاف کرو. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کے اختلافات کو دور کریں. اگر نہیں کر سکتے تو بیوی اور میاں کی طرف سے 2 ذمہ دار بیٹھیں، اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور اگر اس کے بعد نہیں ہوتا تو پھر ایک مرتبہ طلاق عدت کے دن تک انتظار کریں. اگر اللہ نے آپ کے دلوں کو ملا دیا تو مل لیجیے، عدت کے دن ہو گئے تو پھر دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ کے بعد کچھ نہیں ہوتا. یہ طریقہ ہے. اور اگر کوئی مرد اپنی مردانگی کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتا ہے، اگر کوئی مرد کہ میں اپنی بیوی کو 3 مرتبہ بولوں گا، یاد رکھو تم گناہ کر رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، تم اللہ کی نظر میں گناہ گار ہو. تم ایک عورت پر ظلم کرو گے، عورتوں سے انصاف کرو. یہ ہماری بیویاں ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر آ کر رہتی ہیں. یہ ہماری بیوی ہے، یہ گھر کی نوکرانی نہیں ہے. یہ ہماری بیوی ہے، گھر کی رانی ہے، گھر کی نوکرانی نہیں ہو سکتی. اپنی بیویوں کو گھر کی رانی بناؤ، تب جا کر تمہارے گھر میں امن رہے گا. میں مسلم نوجوانوں سے کہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے. تم میں بہترین وہ ہے جو تمہارے گھر والوں سے اچھا ہے. کیا تم اپنی ماں سے اچھے ہو؟ کیا تم اپنی بیوی سے اچھے ہو؟ کیا تم اپنی بہن سے اچھے ہو؟ دیکھو نوجوانوں، اگر تم اپنی بیویوں سے اچھے ہو گے تو تمہارا گھر کا گوشہ جنت کا گوشہ بن جائے گا.
یاد رکھو اگر تم کو رات میں آرام کی نیند نہیں آتی تو دنیا کی دولت تم کو راحت یا نیند نہیں پہنچا سکتی. تم کو اگر گھر میں آرام کی نیند آنا ہے تو اپنی بیویوں سے سلوک اچھا کرو, انصاف کرو, تمہارے گھر میں تم کو نیند اچھی آئے گی. جو لوگ اپنے گھر میں اپنی بیویوں سے ظلم کرتے ہیں اور باہر بڑے اپنے آپ کو متقی دکھاتے ہیں, تم چور ہو, تم ڈھونگی ہو. تم اگر اپنی بیویوں سے اچھے ہوگے اور دنیا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا, کوئی پرواہ نہیں, مگر اپنے بیویوں پر ظلم مت کرو. دیکھو یہ کہاں تک اب بات چلی گئی. میں 20 سال سے کہہ رہا تھا اپنے تقریر میں, دیکھو یہ غلط ہو رہا. حد تو یہ ہو گئی میرے بھائی. کل دارالاسلام میں ایک لڑکی آئی, اس نے آ کر جو اپنی داستان سنائی, ایک 4 سال کی معصوم بچی وہ لے کر آئی اور کہا کہ اسد صاحب میں نے ایک لڑکے سے شادی کی, میں گجرات کی ہوں, میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور اس شخص نے راتوں رات مجھے چھوڑ کر چلا گیا. بتائیے میرے بھائی, وہ گجرات سے اپنے والد کو لے کر آئی تھی. وہ والد ڈر ڈر کے دارالسلام کو آیا. میں نے کہا آؤ خرید آؤ. میں نے مقامی کمالدین کے ایس پی سے بات کی. وہاں کے ایس پی ایک لیڈی ہے, ان کو فون کیا کہ میڈم ذرا اس لڑکی سے بات کرو. وہ لڑکی اتنا روئی اور کہی اسد صاحب پہلی مرتبہ کسی نے ہم سے اچھی طرح بات کی. بتاؤ میرے بھائی کیا اللہ کے پاس تم جواب دو گے جب حشر کا میدان ہوگا, حساب کتاب ہوگا, رائے برابر قیمتیں کا حساب جو اللہ لینے پر آ جائے گا, اور وہ عورت کھڑے ہو کر کہے گی اللہ یہ جو شخص ہے اس نے مجھے دبئی دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا, مجھے چھوڑ کر چلا گیا, بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا. تم آج دنیا میں تم اس کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو, مگر کل اللہ کے دربار میں تم نہیں بھاگ سکو گے, تم نہیں بھاگ سکو گے. یاد رکھو تم کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. نوجوانوں میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں, اپنے بیویوں سے اچھا سلوک کرو, اپنے بیویوں سے محبت کرو. نوجوانوں کو ایک مثال مجھے بتا دو کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہماری امت کی ماں کو مارا کیا. ایک مثال بتاؤ, ایک مثال بتاؤ. نہیں بتا سکتے میرے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کی ماں بی بی عائشہ کے ساتھ ریس کی ریس, دونوں نے دوڑ لگائی, دونوں نے دوڑ لگائی. ایتھوپیا افریقہ سے لوگ باجا بجانے آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھیل گئے اور امت کی ماں پیچھے سے دیکھ رہی تھی. میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہماری ماں کے وصال کے بعد جب ایک مرتبہ گھر میں ایک آواز امت کی ماں کی طرح سنائی دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خدیجہ, معلوم ہوا کہ آپ کی بہن تشریف لائی. اتنی محبت میرے بھائی, یہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری امت کی ماں سے محبت تھی. سوچو تھوڑی دیر کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. تم جوڑے جوڑے کے لیے ظلم کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو. یہ حرام ہے, گھوڑے جوڑے کی رقم لینا حرام ہے, حرام. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ حرام ہے. یہ دوسرے مذہبوں کی تقریب ہے, دوسرے مذہبوں کی تہذیب ہے. اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. کیا کرو گے تم لے کر ایک موٹر سائیکل, ایک گاڑی, 5 تولے سونا لے کر, جو کل آخرت میں تمہارے لیے آگ تک سونا بن جائے گا تمہارے گلے میں. کیا تم اس موٹر سائیکل پر اس گاڑی میں بیٹھ کر جنت کو جا سکو گے؟ نہیں جا سکو گے. تم ایک بچی کے باپ کو مخروف بنا رہے ہو. چھوڑ اس کو, ان چیزوں کو چھوڑو میرے بھائی. رمضان آ رہا ہے, اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی, کیا کمزوری ہو
भाई इन चीजों पर गौर करो, अपने बीवियों से अच्छा सलूक करो। और मैं वार्निंग दे रहा हूं तेलंगाना के पूरे काजियों को, काजी साहब, अगर तुम या फिर तुम्हारे नायब काजी अगर इस तरह की शादियां करेंगे तो याद रखो हैदराबाद की रोड पे तुमको चलने नहीं दूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई काजी ऐसा करता है तो आके बताओ उनको, आप बताओ उनको, उसका परमिशन कैंसिल कराएंगे उस काजी का। सबसे बड़े गुनाहगार ये लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और मैं चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर साहिब से मिलने वाला हूं और मिलकर उनसे कहूंगा कि निकाहनामे की बुकलेट में जो वक्फ बोर्ड से जारी किया जाता है उसमें इस बात को लिखा जाएगा कि कोई भी मुस्लिम मर्द अपनी बीवी को एक ही वक्त में 3 बार तलाक नहीं देगा। उसको तरीका लिखा जाएगा कि ये तरीके से देंगे। और मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम हमारी बहनों से कि जब तुम्हारा निकाह होगा तुमसे काजी आकर पूछेगा कि क्या तुमको निकाह कबूल है, तो मेरी बहनों तुम बोलना कि लिखो उस निकाहनामे में कि लाखों बार खुदा न खास्ता अगर बातचीत खत्म होने पे आएगी तो मेरा ये मर्द जिससे मैं शादी करने जा रही हूं एक वक्त में 3 बार तलाक नहीं कहेगा। लिखो मेरे मां बहनों, लिखाओ इसको। ये जायज है, इस्लाम में शादी और कॉन्ट्रैक्ट है, ये जन्म जन्म का बंधन नहीं है। ये हिंदी पिक्चर के गाने नहीं है जन्म जन्म, उनको खाली वो याद है। देखे कैसा बोले ये, बस बोलो गाने की बात करो। कोई साहबी रसूल का नाम पूछो नहीं मालूम, बिरयानी शाह टेकरी की दरगाह किसकी है नहीं मालूम, कटा बोलते बोले हमें मालूम नहीं। मेरे भाई यही चीजें हैं जो हमको ले डूब रही है। याद रखो, आज संभाल दो अपने आप को। अगर आज कोई चीज छोटी बुराई है वो 10 साल के बाद लोग उसको बुराई नहीं समझेंगे। अपनी नस्लों को संभाल लो, अपनी औलादों को संभाल लो और अपनी बच्चियों को मेरे भाई खूब पढ़ाओ। ये रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं, अपनी बच्चियों को उसमें एडमिशन कराइए। बच्चों से ज्यादा अपने बच्चियों को पढ़ाओ, खूब काबिल बनाओ, ताकतवर बनाओ। और पढ़ने लिखने का जज्बा तो मैंने गरीबों में देखा है। दारुस्सलाम में आज से 10 दिन पहले एक साहब आए, बहुत देर खड़े थे। मैं बुला रहा था, आओ दारुस्सलाम में बहुत लोग आते हैं माशाअल्लाह। तो हम लोग बोलते थे मेरे से बात करो, कॉर्पोरेटर से बात करो, क्यों बैठे आएंगे? यार नहीं थे। एक छोटा बच्चा इनके साथ आया और आकर मैंने कहा बोलो क्या बोलना है, तो बोलते रहो। फिर ये छोटा बच्चा जिसकी उम्र 10 या 11 साल की थी, 11 साल की थी, वो बोला कि मेरे माँ बाप को बोलना नहीं आता है, गूंगे हैं। मैंने कहा ठीक है तुम बोलो। बोले कि हमारे अब्बा को ऑटो होना। मैंने कहा तुम पढ़ते? तो बोला कि हाँ मेरे 2 भाई और हैं और मेरे माँ बाप मेरे को पढ़ाना चाहते हैं। मैं पूछा उनके माँ बाप से कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते? ये बच्चा वो जबान होती है उनकी साइन लैंग्वेज से पूछा तो दोनों ने कहा कि हाँ हम पढ़ाना चाहते। इस बच्चे ने कहा मैं बच्चे तू कितना पढ़ना चाहता? तो बच्चा रोना शुरू कर दिया। बोला बहुत पढ़ना चाह रहा हूं, हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ने के, हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं है पढ़ाने के। मैंने कहा ठीक रो मत, पढ़ाएंगे तुम्हारे। बोला नहीं मैं अकेला नहीं हूं, मेरे 2 भाई होंगे। मेरे भाई जिन माँ बाप के पास जबान नहीं है, बात नहीं कर सकते, मैं उनको सलाम करता हूं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जिन माँ बाप के पास जबान है,
صحت ہے، دولت ہے، تم تو نہیں پڑھاتے اپنی اولاد کو۔ سوچو میرے بھائی، اللہ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نواز دیا۔ ایک ماں باپ، دونوں ماں باپ کے پاس زبان نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے۔ وہ 11 سال کا بچہ رو کر کہتا ہے کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں معلوم ایسے کتنے مستحق ہوں گے۔ کل الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کے ٹرسٹ کی طرف سے میں نے اسکول میں ان کی پوری فیس جمع کروا دی۔ کوئی بڑا کام نہیں کیا، بہت کام کرنا ہے، مگر اس بچے کا جذبہ اور اس کا یہ بات کہہ کے رونا کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں۔ میرے بھائی پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ۔ حکومت کی طرف سے اسکول کھولے گئے، اردو میڈیم اسکولز میں مجلس ہر لاکھ 65-50 لاکھ خرچہ کرتی ہے گورنمنٹ کے اردو میڈیم اسکولز میں۔ پڑھاؤ، پڑھو میرے بھائی، پڑھو میرے بھائی۔ تم طاقتور جبھی بنو گے۔ یہ ظالم لوگ ہم پر تانا مارتے ہیں، ہم کو ہمارا حق نہیں دیتی ہیں۔ اگر ہمارے بچے پڑھ لکھ کر طاقتور بن جائیں گے تو یہ تمام بڑے سے بڑے وقت کے فرعون اور نمرودوں سے مقابلہ کر لیں گے۔ ہم ایک نیا انقلاب برپا کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اور یہی چیز تھی جس کو محسوس کیا تھا سالار نے، اور میڈیکل انجینئرنگ کالج کو قائم کیا، اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل، آرکیٹیکچر سب قائم کیے۔ پھر سالار نے کہا کہ اب بنیادی اسکولوں پر توجہ لیں گے۔ آؤ میرے عزیز دوستو، یہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گر گڑا کے اللہ کو منا لو۔ نوجوانوں، خوب حلیم کھاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ۔ میں تو دعا کروں گا کہ تم ایک نہیں 4 حلیم کھاؤ، مگر اللہ کو یاد کرو۔ مسجدوں کو آباد صرف رمضان کے تک مت کرو، رمضان کے بعد بھی اپنی عبادت کو جاری رکھو، نماز کی پابندی کرو۔ میری آواز اگر میری عزتدار ماں اور بہنوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو میری باوقار مائیں، میری عزتدار بہنیں، میں تم سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر رمضان میں آپ کو شاپنگ کرنے جانا ہے تو ایسا ٹائمنگ نکالو کہ نماز کے ٹائم سے پہلے گھر کو آ جاؤ، یا پھر باوضو جا کر جس دکان میں آپ جا رہے وہاں پر اپنی نماز پڑھو۔ شاپنگ میں اپنی نماز کو ضائع مت کرو میری ماں اور بہنوں۔ نماز کو پکڑ کر رکھو، نماز ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ہم جو اللہ کے آگے سر جھکائیں گے تو اللہ سب کو ہمارے سامنے جھکائے گا۔ اگر ہم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیں گے تو دنیا ہم کو ڈرائے گی۔ اگر ہم اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں گے تو ظالموں کا ڈر نکل جائے گا۔ تم نماز کی پابندی کرو گے تو تم شریعت کو اپنے آپ پر نافذ کرو گے۔ تم نماز کو چھوڑو گے، تم شریعت کو چھوڑ دو گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ آج جو لوگ للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ اور سازشیں کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ان کو ناکام ثابت کرے گا۔ آپ بھی اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، اپنی جماعت سے وابستہ ہو جائیے، اور اگر کوئی مجلس کے کارپوریٹر سے آپ کی شکایت ہے تو آپ مجھے کہیں گے۔ میں بار بار ان کارپوریٹر حضرات سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی گھر بنا رہا ہے بنانے دیں، کیا تکلیف ہے؟ بنا رہا ہے بنائیں گے۔ بازو والے کی تکلیف ہے انہیں جانا بلدیہ میں، آپ مت جاؤ چودھری بنے، آپ مت جاؤ، بنا دو۔ سالار نے یہی کہا تھا کیا؟ اور انہیں کی محنت، وہ بزرگوں کی محنت کے نتیجے میں جب وہ مجلس کے عظیم قائدین نے کہا تھا کہ اللہ کی زمین کی عبداللہ کا قبضہ، یاد رکھو بڑی محنت اور جستجو اور قربانیوں کے بعد یہ جماعت کو آج مقام ملا۔ میں ہرگز کسی بھی مجلس کے قائدین کو یا اراکین بلدیہ کو اجازت نہیں دوں گا کہ مرحوم قائدین کی محنتوں کو رائگاں جانے نہیں دیا جائے۔ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک اللہ مجھے اس مقام پر رکھے گا۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا جس دن تم نے میرے کندھوں پر یہ بڑی ذمہ داری میرے کمزور کندھوں پر رکھی تھی،
میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو کمزور ہے وہ میری آنکھوں میں مضبوط ہے، جو قوم کا قائد ہے فاروق اعظم نے کہا تھا وہ قوم کا خادم ہے، جو قوم کا سردار ہے وہ قوم کا خادم ہے۔ کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی کارپوریٹر ہے، ہم سردار نہیں ہیں، ہم خادم ہیں، اور خادم کا کام سرداروں کی خدمت کرنا، ان کو تکلیف دینا نہیں ہے۔ آپ بلا جھجک بتائیے میرے کو، مجلس کے دفتر کو آئیے، آپ آتی ہیں، اور ہمارا بھی کام ہے کہ ہم ان تمام مسائل حل کریں۔ الحمدللہ تمام اراکین محنت کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں پانی کی قلت ہے، میں جانتا ہوں کہ جھاڑو دینے والوں کا اضافہ کرنا ہے، حکومت سے ہم نمائندگی کیے اس میں اضافہ ہوگا، روڈوں کا کام ہے، انشاءاللہ تعالی مجلس اس کو پورا کرائے گی۔ آپ جماعت سے وابستہ رہیے، مجلس کو مضبوط کرتے رہیے، یہ ہماری پہچان جو ساری دنیا میں ایک یکساں ہے، جو منفرد ہے، جو آج دنیا کے کونے کونے میں سرزمین دکن کے اتحاد کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ میں اللہ سے دست دعا ہوں کہ پروردگار رحمت العالمین کے صدقے میں ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے، ہماری اس جماعت کو اور مضبوط کر دے، اور اللہ تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان تمام مخالفین اور وقت نمرود اور فرعون کو شکست دے کر حق کو کامیاب کر دے، مجلس کو کامیاب کر دے۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔